جی السلام علیکم. آپ میں سے بہت سارے لوگ جو کسی نہ کسی سائیکولوجیکل ایشو کا شکار ہیں، ان کے مائنڈ میں ہمیشہ ایک کنفیوژن رہتی ہوگی. وہ کنفیوژن یہ ہے کہ ہمیں کسی سے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یعنی اکثر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جس بھی ایشو کا وہ شکار ہیں وہ خود ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑا ٹائم لگے گا بٹ وہ چیزیں خود ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ جو کنفیوژن ہے، اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آج میں آپ کو 7 ایسی چیزیں بتا دیتا ہوں، 7 ایسے سائنس بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ آپ فیس کریں یا اگر آپ کو وہ 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اپنے آپ میں محسوس ہو تو آپ نے ویٹ نہیں کرنا. آپ نے فوراً کسی سائیکالوجسٹ، کسی کاؤنسلر، کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنا ہے اور اپنے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرنی ہے. پہلا سائن ہے نیند کا مسئلہ. یعنی اگر آپ رات کو سونے جاتے ہیں اور سو نہیں پاتے، آپ کو بہت زیادہ تھاٹس آتی ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ اپنے تکیے کے ساتھ اپنا منہ لگا کے رونا شروع کر دیتے ہیں، تو کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتی، اس میں ایک سائیکالوجسٹ، ایک کاؤنسلر وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. تو آپ نے جلد از جلد کسی سائیکالوجسٹ، کسی کاؤنسلر سے ملنا ہے اور یقین کریں کہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ یہ وہ ٹائم لگے گا کہ جب آپ ان سے مل کر ان کے کلینک سے باہر آ رہے ہوں گے تو آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو چکے ہوں گے. دوسرا سائن ہے آپ کے ریلیشنز. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے تعلقات میاں بیوی کے، گھر والوں کے ساتھ آپ کو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جو آپ کو زچ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور آپ بس اس مسئلے کو طول دیتے جا رہے ہیں، اگنور کرتے جا رہے ہیں، اس کا حل نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو ان حالات میں آپ کسی کاؤنسلر سے ملیں، اس کے ساتھ وہ ڈسکس کریں. آپ یقین کریں کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے، ان کے حل موجود ہوتے ہیں. بس ہمیں کسی اور کے ذہن کی مدد لینی پڑتی ہے اور اس معاملے میں ایک ٹرینڈ پروفیشنل سے زیادہ آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. تو ایک سائیکالوجسٹ، ایک کاؤنسلر وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. اگر ہم پاکستان سے کہیں باہر ہوں تو ہمیں فیملی تھراپسٹ مل جاتے ہیں، ہمیں فیملی کاؤنسلرز مل جاتے ہیں. لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. تو ایک سائیکالوجسٹ بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے. وہ بھی یہ سب کچھ پڑھتا ہے اور اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تیسرا سائن ہے آپ کی کنفیوزڈ تھنکنگ. یعنی آپ کی زندگی میں اچھے واضح فیصلوں کا نہ ہونا. یعنی آپ کی زندگی کس طرف جا رہی ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں، آپ کے گولز کیا ہیں، آپ کے پلانز کیا ہیں. بس آپ کا ہر دن گزرتا جا رہا ہے اور ہر دن آپ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہو رہا ہے، لیکن آپ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے آپ کے پاس. اور یہ ڈائریکشن آپ کو تب ملتی ہے جب آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھیں جس کے پاس ڈائریکشن ہو، جسے پتہ ہو کہ انسان سوچتے کیسے ہیں، انسان موٹیویٹ کیسے ہوتے ہیں، انسان اپنے گولز کیسے بناتے ہیں، جو آپ کی پرسنالٹی کو اسیس کر سکے اور آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکے. تو اس لیے جب بھی آپ کو کلیئر تھنکنگ میں مسئلہ ہو، جب بھی آپ بہت زیادہ کنفیوز ہوں، تو کسی کاؤنسلر کے پاس پہنچے. چوتھا سائن ہے ایموشنلی ویک ہونا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دینا، سینسٹیو ہونا، اپنے غصے پہ کنٹرول نہ ہونا اور ایسی بہت ساری چیزیں جو آپ کو ایموشنلی ویک بناتی ہیں. جب آپ انہیں خود میں محسوس کرنے لگیں تو ایک سائیکالوجسٹ سے جا کے ملیں. وہ آپ کو ایسی تھیراپیز بتائے گا جو آپ کو کرنے میں بھی اچھی لگیں گی اور اس سے آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. کیونکہ جب آپ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتے تو آپ کا اپنے آپ کے ساتھ تعلق، آپ کا اپنے خاندان کے ساتھ تعلق، آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق وہ اچھا نہیں ہوتا. تو جذباتی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے آپ کو کسی ایسے بندے کی مدد لینی پڑتی ہے جسے ایموشنل انٹیلیجنس پتہ ہو، جسے پتہ ہو کہ جذبات کیسے ٹریگر ہوتے ہیں، کوئی انسان کیسے جذباتی ہوتا ہے. تو جس کے پاس ان سب سوالوں کے جواب ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے جذبات کی نوک پلک ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو اس کے پاس جانا پڑے گا. 5واں سائن ہے آپ کے ماضی کا کوئی ٹراما. میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ، بہت سارے کیسز ہیں جن کی زندگی میں بچپن میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ آج تک نہیں سنبھل پائے. بہت ساری چیزیں والدین کی طرف سے غلط ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں دوستوں کی طرف سے غلط ہوتی ہیں جو ان کو بلی کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جو بلی ہوتے ہیں یا زندگی میں کسی بھی ٹراما سے گزرتے ہیں، ان کی زندگی آسان نہیں ہوتی. اور اگر آپ کوئی بھی ایسی زندگی جی رہے ہیں جس میں آپ ماضی کے بارے میں
کچھ تلخ یادیں اپنے دل میں رکھتے ہیں، کوئی گلٹ، کوئی ایسا تجربہ جسے سوچ کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ کسی سائیکالوجسٹ، کسی تھراپسٹ سے ضرور ملیں. وہ آپ کا بہترین دوست ہوگا. اور یہ جو ورڈ ہے سائیکالوجسٹ، یہ اکثر سن کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا چیز ہوگی. یقین کریں کہ یہ صرف سننے والے 2 کان ہوتے ہیں اور حل بتانے والی ایک زبان ہوتی ہے، اور یہ لوگ آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. بس آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں اپنا مسئلہ بتائیں. یہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہمارا چھٹا سائن ہے ہماری جاب سے سیٹسفیکشن نہ ہونی. ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پہ کام کرتے ہوں وہاں آپ خوش نہ ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایسے بہت سارے مسئلے ہوں جن کے آپ حل نہ نکال پا رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کچھ نئی چیزیں چاہ رہے ہوں جو آپ کر نہ پا رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک نئی جاب چاہ رہے ہوں لیکن پریشان ہوں کہ اگر میں نئی جاب ڈھونڈوں تو میں کسی فائنینشیل مسئلے کا شکار نہ ہو جاؤں. تو جب یہ ساری سوچیں آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ کو حل نہیں ملتا، آپ کو اپنے سوال کا جواب نہیں ملتا، اور اس جواب کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو پھر سے ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے بندے کی جو آپ کی سچویشن کو، آپ کی کوگنیشن کو، آپ کی پریورٹیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. تو وہ ایک کاؤنسلر ہے، وہ ایک سائیکالوجسٹ ہے، وہ ایک ٹیچر ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس ہی جائیں، لیکن وہ بندہ جس کے مطابق، جو آپ کے مطابق ایک بہتر مشورہ دے سکتا ہے، اس سے ضرور بات کریں تاکہ آپ کو اپنے مسئلوں کے حل مل پائے. 7واں سائن، سب سے خطرناک سائن، جن لوگوں میں نے دیکھا ہے ان کو واپس لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا زندگی میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو زندگی بے رنگ فیل ہونے لگ پڑی ہے، اگر آپ زندگی سے بور ہونے لگ پڑے ہیں، تو پھر ایک سائیکالوجسٹ کے پاس بھاگ کے جائیں. وہ آپ کو آپ کی زندگی کی ایسی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتائے گا جو آپ نے غلط کی یا جو ہوئی آپ سے غلط، اور اس کے بعد آپ کو حل بھی بتائے گا کہ ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ یہی کام ہے، یہی ہے ایک سائیکالوجسٹ کی ساری پڑھائی، کہ اس نے لوگوں کے دلوں کے مسئلے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، اس کے جو جذبات کے مسئلے ہیں انہیں ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اسے رائٹ ڈائریکشن دینی ہوتی ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ سکتا ہے غلط ہو، تو ٹھیک کیا سوچنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ وہ 7 چیزیں تھیں. اگر ان میں سے کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ ایک سائیکالوجسٹ سے جا کے بات کریں، اور آپ یقین کریں کہ یہ 2,000-2,500 یہ جو فیس ہوتی ہے ایک سائیکالوجسٹ کی، یہ آپ کو بہت سستی فیل ہوگی. جب آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملیں گے تو آپ کی جب زندگی بن جائے گی، جب آپ کی زندگی میں رونق واپس آ جائے گی، خوشی واپس آ جائے گی، تو آپ یقین کریں گے یہ پیسے آپ کو چبھیں گے نہیں، بلکہ آپ دوبارہ جائیں گے اور دوبارہ جا کے ان سے بات کریں گے. تو یہ وہ 7 چیزیں تھیں جن پہ آپ نے نظر رکھنی ہے اور اس کے ساتھ اپنا خیال رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ.